بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربیع الاخر کا مہینہ، جس کو ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، اسلامی سال کے مہینوں میں چوتھا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ کئی اہم تاریخی واقعات کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ ربیع الاخر کا مہینہ، اس میں ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات میں سے چند واقعات کا میں تذکرہ کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی عراق کے علاقے، ان کی فتوحات کے آغاز کا ہے۔ ربیع الاخر کے مہینے میں صحابی رسول سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت موصل شہر فتح ہوتا ہے، جو کہ شمالی عراق کی فتوحات کا آغاز ثابت ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ربیع الاخر میں ہونے والے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے۔ اسی طرح اسی مہینے کے اندر 93 ہجری میں طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی زیر قیادت وادی لکہ کا معرکہ ہوتا ہے، جو کہ اندلس کے اندر اسلامی فتوحات کا نقطۂ آغاز ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح ربیع الاخر کا مہینہ ہی ایک اور انتہائی اہم شخصیت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا نام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی ہے۔ عمر بن عبد العزیز اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی نمایاں شخصیت ہیں، ایک ایسی شخصیت کہ جن کو ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے اور ان کے دور حکومت کے اندر ہونے والے اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو خلیفہ راشد الخامس تک کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا خلیفہ جو کہ خلیفہ راشد تھا اور جس کے دور نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کی وفات بھی ربیع الثانی کے مہینے میں 101 ہجری میں ہوئی ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی زندگی میں مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے بھی، مسلمانوں کی عوام کے لیے بھی اور مسلمانوں کے اہل علم کے لیے بھی بہت زیادہ عبرتیں، بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ قصص ہیں اور نصیحت کا بہت زیادہ سامان ہے۔ جیسے وہ ایک طرف اپنی حکمرانی میں عدل و انصاف کی ایک مثال تھے، اسی طرح دوسری طرف وہ اپنے زہد اور تقوی میں اور اپنے ورع میں اور اپنے علم کے ساتھ تعلق میں اور مسلمانوں کی خیرخواہی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ تو ربیع الثانی کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کئی اعتبار سے بہت ساری چیزوں کی یاد دہانی کا باعث ہے، جس میں ایک طرف اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کا اس دین کو لے کر دنیا کے مشرق اور مغرب کی طرف سفر کرنا اور دعوت اور جہاد کے ذریعے اس دین کی ترویج اور اشاعت کرنا، ہمیں یہ مہینہ اس کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ہمیں یہ مہینہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے نیک حکمرانوں کی اور ان کے کیے ہوئے اقدامات کی اور ان کی للہیت اور ان کا زہد اور ان کا تقوی اور ان کے اچھے اوصاف کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے حکمران عطا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی نشر و اشاعت اور ترویج میں اسی طرح کردار ادا کرنے کی توفیق دے، جس طرح صحابہ نے عراق کی جانب اور مشرق کی جانب اور اسی طرح مغرب کی جانب اندلس کی طرف اور اسی طرح دیگر علاقوں کے اندر اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے سفر کیے اور اپنی قربانیوں کے ذریعے اسلام کو ہر طرف پھیلا دیا۔